اس ماحول میں جہاں پہ ایک سب سے جو جینیون اپوزیشن کی لیڈر ہیں مریم نواز، ان کو اگر دھمکیاں آ رہی ہوں تو ایسے ماحول میں جہاں کوئرسیولی جو ہے وہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہو، تو اس ماحول میں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جمہوری الیکشنز یا جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے جہاں اپوزیشن کے خلاف جو سب سے اونچی اور کلیئر آواز ہے اس کو دبانے کے حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ حیدر صاحب دیکھیں، دھمکیاں یا اس طرح کی چیز تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کو وہ ٹھیک کبھی بھی نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے، کبھی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے سیاست اور جمہوریت اسے پرامن ہی رہنا چاہیے، اور اس نوبت پر کسی بھی چیز کو نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات بھی کسی کو کرنی چاہیے کہ کسی جانب سے ایسا ہو، لیکن کچھ بھی ہو جائے یہ اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا ایک اہم چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں کہ جب مسلم لیگ نون ایک دو روز پہلے سامنے آئی اور انہوں نے حافظ عبد الکریم جو ہیں سینیٹر، ان کو بٹھایا حقانی صاحب نے ساتھ، اور کہا کہ جی انہیں کالز آ رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں، یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیمیجز کنٹرول کرنے کی کوشش تھی، کیونکہ 3-4 روز پہلے اگر ہم نے خبر دی کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز جو ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، اور ہمیں نام بھی پتہ ہیں، تو یقیناً ہمیں فوری تو یہ ہمارے تک نہیں پہنچی ہوگی بات، اس کو کچھ دن کچھ ٹائم گزر چکا ہوگا اس یقین دہانی کو، اور پھر ہم نے اس کو کاؤنٹر چیک تو یقیناً ری چیک کیا ہوگا، پھر اتنی بڑی بات کر رہے تھے سما پہ ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ جانتی تھی کہ ان کے ووٹس جو ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب کو پڑھنے ہیں، کیونکہ پہلے 1.5 سال پہلے یہ ہو چکا تھا، یہ ڈیمیجز کنٹرول کرنے کی ایک کوشش تھی، اور اس کو آپ اگر طلال چودھری صاحب کے ابھی لیٹسٹ ٹویٹ سے ملائیں گے جس میں انہوں نے کہا کہ ہنرام یعنی بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اب نیوٹرل کا پتہ لگ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مسلم لیگ نون کا بھی یہ تھا کہ وہ اتنے سنجیدہ اس میں اس طرح نہیں تھے جس طرح کہ پیپلز پارٹی تھا، جو کہ یا قومی اسمبلی میں جس طرح سینٹ کی سیٹ پہ الیکشن اسلام آباد کی سیٹ پہ ہوا سب ایک تھے، یہاں پر ایک نہیں تھے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو بھی، چھوٹی جماعتوں کو بھی، ایون پیپلز پارٹی کو بھی پتا تھا کہ وہ سینیٹر ابھی بھی ان میں سے آدھے موجود ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، ہونا ہے، یہ پہلے ہی بتا دیا گیا ڈیمیجز کنٹرول کرنے کے لیے کہ اب، اور آپ دیکھ لیجئے گا، آپ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، ثبوت دے رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے،